ایک لڑکا بڑا محنتی تھا، روز کے اعتبار سے کام کرنا، اپنا کام وقت پر کرنا، گھر چلانا اور سارے معاملات دیکھتا تھا۔ لیکن شروع میں وہ بڑا موٹیویٹڈ تھا، پرجوش تھا اپنے کام میں، لیکن جیسے اسے بینیفٹس کم نظر آنے لگے کہ میں وہ محنت زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات اسے کم نظر آتے ہیں، تو جہاں وہ موٹیویٹڈ تھا اور پرجوش تھا، وہیں پر اس کا حوصلہ ختم ہونا شروع ہو گیا، وہ پریشان رہنے لگا، وہ مایوس ہونے لگ گیا۔ اب یہ ساری صورتحال اس کے پیرنٹس دیکھتے تھے۔ اس کا باپ ایک عقلمند آدمی تھا، پہلے اسے سمجھایا، لیکن ایسی سچویشن کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی کی اچھی بات بھی اسے بری لگتی ہے، اسے سمجھانے والے برے لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ سے اپنی ایک جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا باپ چونکہ ایک عقلمند آدمی تھا، تو اس نے اچھے انداز میں سمجھایا اسے ساری سچویشنس کو دیکھتے ہوئے۔ اس نے ایک پینسل لی، پینسل ٹوٹی ہوئی تھی، خراب تھی، اور اس پینسل اسے تھما کر کہا، کیا تم اس سے لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو بالکل فضول ہے کام جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، وہ پہلے سے پریشان تھا، اور یہ کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ، یہ ٹوٹی ہوئی پینسل سے میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟ اب اس نے اسے شارپنر بھی دیا کہ اسے گھڑو، شارپ کرو اسے۔ جیسے ہی اس نے اسے گھڑا، اب وہ ایک اپنی اصل شکل کے اندر آ گئی پینسل، اور اس کا استعمال اب کیا جا سکتا تھا۔ اب اس نے اس بات کو اپنے بیٹے پر امپوز کیا اور کہا کہ کسی بھی چیز کو کام میں لانے کے لیے اسے گھڑنا ضروری ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے، اس کی اصل میں لے کر آنے کے لیے اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جو تم پر مشکلات ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ اگر آج تم اس سے ڈر گئے، گھبرا گئے، مایوس ہو گئے، تو ہمیشہ اسی طریقے سے خراب ہی رہو گے، اور یہاں تک کہ اس خراب پینسل کی طرح پھینک دیے جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے خود کو شارپ کرنا سیکھ لیا، اپنے خود کو تم نے صحیح کرنا سیکھ لیا، تم نے خود کو اپنے اصل کے اندر لے آئے، تو تمہیں وقتی طور پہ پریشانیاں ہوں گی، تکلیف ہوگی، لیکن جس وقت تم سرخرو ہو کر سامنے آؤ گے، تم ایک پرومیننٹ بندے بن کر سامنے آؤ گے، تو لوگ تمہیں پہچانیں گے اور تم اپنی اصل تک پہنچ جاؤ گے۔